بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب اور تقدیر کے متن کا 10واں حصہ یعنی 10ویں قسط پیش کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے برے اعمال کے سبب اجتماعی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ابن آدم کی اکثریت دنیا پرست اور ظالم ہو گئی ہے۔ جب اجتماعی دعائیں مانگی جاتی ہے تو اس میں مستجاب الدعا لوگ بھی شامل ہوتے ہیں لیکن ان کی دعا بھی اسی لیے رد کر دی جاتی ہے کہ ان کی دعا کا اثر اجتماعی طور پر ہونا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ رب العالمین ان کی حالت کو سنوارے۔ لہذا لوگوں کی اکثریت کے گندے اعمال کی وجہ سے ان کی دعا پوری جماعت پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ البتہ انفرادی طور پر مانگی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ مظلوم اور نیک فطرت اور سلیم الطبع لوگوں کی ضرور قبول فرماتا ہے، اور بعض اوقات اپنے پیارے بندے کی انفرادی دعا قبول کرنے کے باعث دنیا کے اکثر ہونے والے واقعات میں تبدیلی بھی فرما دیتا ہے۔ ایک بندے کی دعا کی وجہ سے دنیا کے واقعات میں تبدیلی بھی فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مثال کے طور پر اللہ کے کسی مستجاب الدعا پیارے بندے پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، یا اسے کسی جھوٹے مقدمے کا سامنا ہے اور اسے علم ہے کہ اگر فلاں شخص جو کہ امریکہ میں مقیم ہے اگر وہ اس وقت آ جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن اتنی دور سے اتنی جلدی وہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تو بلانے پر بھی نہیں آئے گا، لیکن اگر ابھی آنا بھی چاہے تو وقت مقررہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا وہ مسجد میں بیٹھ کر خدا سے دعا کر رہا ہے، اللہ کے سامنے آہوازاری کر رہا ہے، اور جب دعا سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ مطلوبہ شخص مسجد میں داخل ہو رہا ہے امریکہ سے آگے۔ اس طرح کے معجزاتی واقعات ہمیں بعض اوقات دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اب آپ غور فرمائیں کہ دعا تو ابھی مانگی گئی ہے تو پھر اگر دعا ابھی قبول بھی ہو جاتی ہے تو پھر مذکورہ شخص اچانک اتنی دور سے وہاں کیسے پہنچ گیا؟ اس پہ غور فرمائیں۔ اب لوگ اس طرح کے واقعات پر زیادہ غور نہیں کرتے، بس اتنا ہی ان کے لیے کافی ہوتا ہے کہ دعا قبول کر لی گئی۔ لیکن اگر اس دعا کے پس منظر پر غور کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے سے بہت پہلے ہی مطلوبہ شخص کے حالات میں تبدیلی پیدا کر دی ہے، اور اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنی قیام گاہ سے پاکستان تک کا سفر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور کئی روز کے مسلسل سفر کرنے کے بعد عین اس وقت آپ کے پاس غیر ارادی طور پر پہنچ جاتا ہے جب آپ اس کو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت پہنچتا ہے جب آپ کو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ماضی میں جا کر اس شخص کے حالات تبدیل کر دیتا ہے جو کہ مستقبل میں دعا کی قبولیت کی وجہ سے مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ مستجاب الدعا شخص مطلوبہ شخص سے اچانک آمد کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ اسے اپنے مسائل بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اس وقت یہاں سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت تھا، لہذا سوچا کہ چلیں اس مسجد میں نماز ہی پڑھ لیں۔ چنانچہ اس طرح خدا کے حکم سے دعا کی قبولیت کے باعث طالب و مطلوب آپس میں مل جاتے ہیں۔ اسی پس منظر میں میرا ایک شعر ہے کہ یہ معجزہ بھی عشق میں دیکھا ہے بارہا، خود جستجوئے شوق میں منزل سفر کرے۔ یہ معجزہ بھی عشق میں دیکھا ہے بارہا، خود جستجوئے شوق میں منزل سفر کرے۔ چنانچہ اس طرح کی ترمیم یا ایڈٹ کے بعد
دنیا کی فلم کا سلسلہ دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ فلم ابھی دنیا کی اسکرین پر نہیں چلی ہے۔ دعا کی قبولیت صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ بعض غیر مسلم لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، لیکن ظالم شخص کی دعا کبھی قبول نہیں کی جاتی۔ ظالم شخص کی دعا کبھی قبول نہیں کی جاتی، چاہے وہ ظالم کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہو۔ ظالم لوگ صرف اپنے ظلم و جبر سے ہی اپنا کام نکالنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ سارے کام اپنے ظلم سے نکالتے ہیں، جبر سے۔ پر اسرار اور خفیہ علوم کے ماہر لوگ، جو کہ آج کے زمانے میں نہ ہونے کے برابر ہیں، آج بہت کم ہے بلکہ نہیں ہے کوئی بھی خفیہ علوم کا ماہر۔ زمانہ قدیم میں ایسے لوگ ہر مذہب میں پائے جاتے تھے، ہر مذہب میں۔ مسلمانوں میں عامل لوگ چلا کشی اور وظیفے کرتے ہیں، ہندو پنڈت پہاڑوں کی گھاٹیوں میں پوجا پاٹ کرتے ہیں، جبکہ عیسائی راہب اور یہودیوں کے علماء اور عامل بھی اپنے اپنے طور پر آبادیوں سے دور جا کر کچھ منتر اور عمل کرتے تھے، جس کے باعث بدی کی خفیہ قوتیں اور شیاطین ان کے زیر اثر آ جاتے تھے۔ خفیہ قوتیں اور شیاطین جن کے باعث وہ چھوٹے موٹے شعبدے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے اور اپنے آپ کو مہارشی، بھگوان، پنڈت، پیر اور عامل کامل تسلیم کروانے کی کوشش کرتے تھے، اور آج بھی اس طرح کی کوششیں جاری و ساری ہیں۔ یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ خفیہ طاقتیں اور شیاطین کیا ہیں، یہ خفیہ طاقتیں کیا ہیں۔ دراصل یہ وہ نظر نہ آنے والی قوتیں ہیں جو زمانہ قدیم میں تو پر اسرار ہوتی تھیں، لیکن آج کے سائنسی دور میں ہم انہیں مختلف ناموں سے جانتے ہیں، جیسا کہ وائرس، بیکٹیریا، جراثیم، ریڈیائی لہریں، گاما ریز، بیٹا ریز اور دیگر غیر مرئی لہریں، شعاعیں اور ہوا اور فضا میں موجود الیکٹرانک لہریں، جو فضا میں الیکٹرانک لہریں ویوز وغیرہ، اور مزید اندیکھی قوتیں، جن میں سے چند ایک کو آج سائنسدان بہتر طور پر جانتے ہیں اور بعض کو ابھی نہیں جان سکے۔ یہ تمام چیزیں ایسے تمام عوامل میں استعمال ہوتی ہیں جنہیں ہم پر اسرار کہہ دیتے ہیں، اور یہی چیزیں بدی کی قوتوں کے طور پر بھی کام آتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ تمام چیزیں انسان اپنے تصرف میں لاتا ہے، قدیم دور میں انہیں سمجھا نہیں جاتا تھا، اس لیے انہیں پر اسرار کہہ دیا جاتا تھا، جبکہ آج کے سائنسی دور میں ان کو جان کر اور دریافت کر کے انہیں سائنسی آلات میں استعمال کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، انٹرنیٹ ورک میں استعمال ہونے والی لہریں اور خفیہ قوتیں، جن کے نام سائنسدانوں نے خود اپنے طور پر تجویز کر لیے ہیں۔ یہی چیزیں تھیں بعد میں جنہیں عامی لوگ خفیہ طور پر پرانے قدیم لوگ استعمال کرتے تھے اپنے مقصد کے لیے۔ اب ہم اپنے موجودہ زمانے کے ایک ایسے دولت مند اور مشہور ترین شخص کا حال بیان کرتے ہیں جس نے دعا کے بجائے اپنی عقل اور دولت کے بلبوتے پر لمبی عمر جینے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن وہ اپنے پروگرام میں بری طرح ناکام رہا تھا۔ اس کی یہ داستان انتہائی حیرت انگیز اور قابل عبرت ہے۔ اس شخص کا نام ہے مائیکل جیکسن، جو کہ امریکہ کا مشہور پاپ سنگر یعنی گلوکار تھا۔ مائیکل جیکسن کی عبرت انگیز داستان۔ مائیکل جیکسن جب شہرت کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، تب اس نے امریکہ کے معروف پامسٹ یعنی نجومی سے اپنی عمر کا راز پوچھا، اپنی عمر کا ذائچہ بنوایا۔ نجومی نے بتایا کہ اگر آپ نارمل انداز سے زندگی گزاریں گے تو آپ 75 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں، نارمل۔ نجومی کی بات سن کر مائیکل جیکسن نے اسے تمسخرانہ انداز سے دیکھا اور کہا کہ تم دیکھ لینا، میں اپنی کوشش اور اپنی احتیاط سے اپنی زندگی کو 2 گنا بڑھاؤں گا، اپنی زندگی کو
2 गुना बढ़ाऊंगा और कम अज कम 150 साल तक जिंदा रहूंगा। इसके बाद माइकल जैक्सन ने अपने आप को मसनूई तरीकों से हद दर्जा तक महफूज बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उसका हर लम्हा अपने आप को महफूज करने में मसरूफ होने लगा। हो गया कि वो हर हालत में अपनी ज़िंदगी को 150 साल तक बढ़ाएगा। हद से ज़्यादा एहतियात करने का नतीजा ये हुआ कि उसके अंदर का दिफाई निज़ाम टूट फूट का शिकार हो गया और कुदरती जिस्म का डिफेंसिव सिस्टम जो कुदरती निज़ाम है वो तबाह हो गया। उसने अपनी स्याह फार्म शक्ल को तब्दील करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, जिसके बायस वो स्याह से सफ़ेद फार्म बन गया। स्याह फार्म से सफ़ेद फार्म बन गया और उसकी शक्ल मर्दाना से जनाना अंदाज की बन गई थी। उसने सर से पांव तक अपने आप को मसनूई प्लास्टिक सर्जरी के जरिए बिल्कुल तब्दील करवा लिया। उसने तवील उम्र हासिल करने के लिए जो एहतियाती तदाबीर अख्तियार की, उनकी तफसील कुछ इस तरह से है। वो रात को ऑक्सीजन टैंट में सोता था, ऑक्सीजन बनवा के टैंट, उसमें जरासीम और वायरस की बीमारियों के असरात से बचने के लिए वो दस्ताने पहनकर लोगों से हाथ मिलाता था। वो लोगों की महफिल में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर मुलाजिम रखे हुए थे। 12 डॉक्टर। ये डॉक्टर रोज़ाना उसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। उसकी खुराक का रोज़ाना लेबार्टरी टेस्ट होता था। उसका स्टाफ उसको रोज़ाना वर्जिश भी करवाता था। उसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आँखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। फालतू ये डोनर अशखास थे जिनके तमाम अखराजात वो खुद उठाता था। डोनर्स ने बवक्त ज़रूरत अपने अदा उसे अतिया कर देने थे। चुनांचा उसे यकीन था कि वो 150 साल तक लाजमी जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून 2009 की रात आई। उसे अचानक सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। डॉक्टर्स को उसकी रिहाइश गाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स उसे मौत से बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम रहे। उसे हिस्पताल ले जाया गया और वो शख्स जिसने जिंदा रहने के लिए 150 साल तक की मनसूबाबंदी की कर रखी थी, जो नंगे पांव जमीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ नहीं मिलाता था, सिर्फ इस डर से कि कहीं दूसरे शख्स के हाथ के जरासीम उस पर असरअंदाज ना हो जाएं। अगर किसी से हाथ मिलाना जरूरी होता तो हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोजाना जरासीम कुछ अद्वियात छिड़की जाती थी। जिसने 25 साल तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई जिसे डॉक्टरों ने मना किया था, वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में 30 मिनट के अंदर अंदर इंतकाल कर गया। उसकी रूह चुटकी के दौरानिये में जिस्म से परवाज कर गई थी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि ज्यादा एहतियात की वजह से उसका जिस्म अंदर से ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा हो गया था। उसकी पसलियां टूट चुकी थीं। उसके कूल्हे, कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों के बेतहाशा निशानात थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर अद्वियात का मोहताज हो चुका था। पेन किलर अद्वियात का वो रोजाना दर्जनों इंजेक्शन लगवाता था, लेकिन ये इंजेक्शन, ये एहतियात और अद्वियात और दुनिया भर के डॉक्टर्स भी उसे मौत के पंजे से नहीं बचा सके। मज़कूरा बाला वाक़या में हमने देखा कि माइकल जैक्सन ने अपनी सेहत बेहतर बनाने और उम्र को तूल देने के लिए इंतहाई दर्जा से ही बढ़कर कोशिशें की, लेकिन उसकी तमाम तर कोशिशें रायगा गईं। हालांकि आम हालात में कोशिश कामयाबी की कुंजी होती है, लेकिन कोशिश सही रुख की जानिब होनी चाहिए।
तब कोशिश कामयाबी कुंजी होगी। सही रुख की जानिब कोशिश होनी चाहिए। गलत रुख की तरफ चलने का नतीजा हमेशा मुसीबत और परेशानी का बायस ही बनता है। माइकल जैक्सन अगर फितरत के ऐन मुताबिक और कानून कुदरत के तकाज़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता तो मुमकिन है कि वो चंद साल मज़ीद ज़िंदा रह लेता। यहाँ पर बहुत से मुअज़्ज़ज़ क़ारीन ये एतराज़ कर सकते हैं कि उसकी मौत का वक्त मुतय्यन था तो वो आगे पीछे कैसे हो सकता था। उनके लिए भी यही गुजारिश है कि हम यही बात तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये तमाम वाक़यात आलमी मिसाल के लिख रहे हैं। आलमी मिसाल के ये सब तकदीर में तरामीम से पहले की बातें हैं। माइकल ने अपनी गलत तदाबीर और गलत अमाल के बायस अपनी ज़िंदगी को खुद ही मुख्तसर कर लिया था। अगर वो एक मजहबी और फितरी ज़िंदगी बसर करता, वो अलल सुबह उठता, सादा खुराक खाता, गरीबों और मसाकीन की मदद करता, आम आवाम से मिलजुल कर रहता, लोगों की दुआएं लेता और ख़ुद भी अपने रब से अपनी सेहत के लिए दुआएं करता, तो यकीनन वो एक उम्दा और सेहतमंद तवील ज़िंदगी गुजार सकता था। लेकिन उसने निज़ाम कुदरत से हटकर मसनूई निज़ाम अपनाया और बकौल किसे अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। चुनांचे ये हकीकत है कि गैर फितरी ज़िंदगी इंसान की तबाही का बायस बन जाती है। यहाँ पर हमारी 10वीं किस्त ख़त्म होती है। हमने 66 सफ़े तक पढ़ लिया। अब आइंदा हम 11वीं की शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।